اور 21 روزے سے لے کے چاند رات تک وہ مسجد میں رہیں گے۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چاند رات کو وہ مسجد سے تو چلے جائیں لیکن ان کے دل سے مسجد نہیں جانی چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات کی بہرام صاحب آپ نے۔ اسی طرح فیض الرحمان صاحب، جس طرح میں نے بات کی کہ اب آج سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھیں گے، افطاری وہاں پر کریں گے، اب بہت سے لوگ 10 دنوں کا روزہ اعتکاف بیٹھیں گے، کوئی 3 دن کا بھی بیٹھتے ہیں، کوئی 7 دن کا بھی بیٹھتا ہے، تو ان کے کیا اجر الگ الگ ملیں گے یا کیا اس کا اہتمام ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسنون اعتکاف جو ہے اس کا اجر و ثواب ایک دن کا جو ہے وہ 3 خندقوں کے برابر ہے، اور 10 دن ہوں تو 30 خندقوں کا جو ہے نا وہ یعنی جہنم سے دوری کر دی جائے گی۔ تو یہ تو مسنون اعتکاف پر یہ اجر بیان کیا گیا ہے۔ باقی مستحب اعتکاف ہے، آدمی جب جب مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو اجر و ثواب سے وہ بھی خالی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو اعتکاف کے مقاصد میں جو ایک بڑی چیز ہے کہ دنیاوی آلودگیوں میں رہ رہا ہوں اور مختلف معاملات اور مختلف چیزیں، اب ان ساری چیزوں سے دور ہو کر یکسو ہو کر اللہ جل وعلا سے لو لگانا، اس سے اپنی منوانا، چونکہ وہ تیار ہے، اس کی رحمت بے بہا ہے، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب میں اس کے در پہ آ گیا ہوں اور بیٹھ کر اسے مانگ رہا ہوں تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں، تقاضے بھی ہیں۔ ہماری ہاں جو سوسائٹی میں یعنی اعتکاف کے حوالے سے جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ قابل اصلاح ہے، ہر لحاظ سے قابل اصلاح ہے۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ رومال رکھ کر گھونگھٹ بنا کر شاید یہ اجر و ثواب کی چیز ہے، اور ضرورت کی بات کرنے کو بھی وہ اعتکاف کے منافی سمجھتے ہیں۔ میں عرض کروں گا ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں اور دینی گفتگو تو کرنی ہے۔ جب ہم مسجد آئے ہیں، علماء کے دروس میں بیٹھیں، ان سے مسائل پوچھیں، اور فارغ وقت جو اس سے وقت نکلے گا قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت میں نا وہ بھاگم بھاگ لگے ہوتے ہیں، میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، میں نے اتنے پڑھ لیے۔ اگر ان سے پوچھا جائے بھی کیسے پڑھا ہے، اور تلفظ کی جو ایک بنیادی ضرورت ہے اس سے بھی قاصر ہوتے ہیں، اور پڑھنے میں جو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر نہیں ہوتے، ان کی رعایت نہیں رکھی جاتی، تو پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے باتکلف اپنے آپ کو باادب بنانا ہوگا، باتکلف شکر ادا کرنا ہوگا، باتکلف بہت ساری چیزیں تکلفاً اختیار کریں گے تو اللہ جل وعلا رمضان کے بعد سہولت سے وہ چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جو کہ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دنیاوی معاملات بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسے جو بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم کاروباری معاملات ہمارے ساتھ چلنے ہیں، ہم نے ٹیلی فونک رابطے پہ رہنا ہے، باقی معاملات بھی کرنے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے، درست عمل ہے؟ جی دیکھیں، اس میں فقہاء نے جو لکھا ہے، مفتیان اکرام نے جو جواب دیا ہے، بقدر ضرورت آدمی کاروباری معاملات کو وہاں سے مطلب کر سکتا ہے، فون پہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ مسجد میں سامان کی خرید و فروخت منع ہے کہ سامان لا کر کوئی بیچے کہ بھئی یہ سیمپل آ گیا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ فلاں، فون پہ وہ ہدایات دے سکتا ہے اور بھی چیزیں، لیکن اب یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب والا فون لے کر بیٹھ ہی گئے ہیں مستقل رابطوں کے لیے اور وہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو دیکھا کہ وہ میچز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر کوئی اور پروگرامز اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں مسجد کے اندر لہو لعب میں آتی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور پھر آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض جگہوں پر ٹولیاں بن جاتی ہیں اور ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ مختلف گروپس میں وہ بدل جاتے ہیں اور فقہی مسائل میں تشدد اختیار کرتے ہیں، جس سے مسجد کا تقدس جو ہے نا پامال ہوتا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا ماحول خوشگوار ہو، ظاہری آلودگیوں سے بھی اور باطنی آلودگی سے بھی اس کو ہم نے پاک رکھنا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ بہرام صاحب مسجد کے اندر ہی، وہ بھی ٹولیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، آپس میں آ کے گفت و شنید بھی کی جا رہی ہوتی ہے، باقی معاملات بھی، کہ تھوڑی سی عبادت کر لی، اب تھوڑی سی بات کر لیں، تھوڑی سی باقی ایکٹیویٹیز کر لیں، تو یہ درست عمل ہے یہ بھی؟ اصل میں انہوں نے اعتکاف سے پہلے پراپر کاؤنسلنگ نہیں کی، اچھا، پراپر مشاورت نہیں لی، یہ مشورہ لیتے سمجھتے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ وہاں آ کر ہم جس ذات کے در پہ موجود ہیں وہاں پر تو ہر وقت یہی آواز اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو وہاں پر تو انسان کے وجود کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، اور انسان اللہ کی رضا کے لیے اگر اعتکاف پہ بیٹھا ہے تو پھر اسے اس طرح کے کام میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ وہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہے میں کچھ ہوں یا میں ٹولی، وہ پنجابی میں جس طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے
کہ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے تے نہ کوئی سانو منے۔ جو بندہ اپنا آپ منوا رہا ہے اس کا تو عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا جو عقیدہ رکھنے والا ہے وہ محض اللہ کو منوانے والا ہے۔ اعتکاف کے اندر آئے انسان بیٹھے، ٹھیک ہے، مقصد اس کا جس طرح بھی بات ہوئی کوئی لہو و لعب کو کھیل کود نہیں ہے، مقصد اس کا ایک روحانیت ہے، وہ ایک اس کا تعلق ہے۔ اور معتکف نے تو سمجھ لیں رات کو جاگنا ہے اور دن کا حصہ اس نے کچھ سونا ہے۔ رات کو جاگنا کیوں ہے؟ کیونکہ رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کیا آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ جسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی، اور پھر جس کا اس سے تعلق جڑ جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی سونے نہیں دیتا۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہے قبولیت کی گھڑیاں اور آواز دی جا رہی ہے، ندا دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا۔ اب یہ وہ وقت ہے جس میں معتکف جو ہے وہ اللہ کے حضور آئے، اور معتکف سب سے بڑا ایک کام یہ کرے وہ اپنے اعمال کرے، وہ عبادات کرے۔ اچھا، اور میں عرض کر دوں عبادت کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہاں جی وہ فرض ہے جی، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ عبادت کا اس کا سونا بھی عبادت ہوگا اگر وہ اللہ کی بندگی۔ عبادت خاص طور پر ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں؟ اچھا، وہ اس پہ بات کر، لیکن سب سے پہلے حضرت علی کے فرمان کی روشنی میں وہ عبادت کی قبولیت کا اہتمام کرے۔ اچھا، وہ کیسے؟ عبادت کی کثرت کا اہتمام نہیں، وہ کہ جی میں نے آج 100 نفل پڑھنے ہیں اور وہ قبول ہی نہ ہو، وہ 2 پڑھے لیکن قبول ہونے چاہیے۔ اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جو عمل قبول ہو جائے نا وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ آپ یہ فرماتے ہیں اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہو تو خلوص سے عمل کرو۔ خلوص کیا ہے؟ صدق دل اور اللہ کی رضا۔ اس کو تھوڑا سا مزید آسان کریں، اس کا آسان کریں تو معنی اس کا یہ نکلتا ہے انسان عوض کے مطالبے کے بغیر کوئی کام کرے، عوض کے مطالبے کے بغیر کوئی کام کرے۔ حضرت وہ نہیں ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت رابعہ نے یہ دعا سنی تو حضرت رابعہ نے نا انہیں کہا کہ آپ اتنے بے باک ہو گئے ہیں، اللہ سے کہہ دیا کہ مجھ سے راضی ہو، اور حیا ہی نہ آئی آپ کو۔ اب اتنی بڑی یہ بات تھی، جملے تھے، وہ کہنے لگے اس میں بے باکی کیسے، کیا معنی؟ حضرت رابعہ فرمانے لگی آپ رب سے اس کی رضا مانگ رہے ہیں، کیا آپ خود رب سے راضی ہیں؟ تو وہ سمجھ گئے بات۔ ساتھ والے شخص کہنے لگے کہ ہم رب سے راضی کب ہوں گے؟ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں رب کی نعمت پر جتنے دھمال ڈالتے ہو نا، اگر وہی کیفیت اس کی مصیبت پر بھی ہے۔ تو اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، آج کل بڑا عجیب دور جدید ہے نا، ہاتھ کھڑے کرائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے رب سے راضی ہو، ہاں بھی نہ کہو نہ بھی نہ کہو، ہاں کہو گے تو جھوٹ ہوگا، نہ کہو گے تو کفر ہوگا۔ تو لہٰذا یعنی کہ ہمیں اس مصنوعی دور سے باہر نکلنا ہوگا، روحانیت کے اندر آنا ہوگا، اللہ سے جو ہمارا ایک تعلق ہے، ربط ہے، اسے قائم کرنا ہوگا۔ اور عبادت صرف قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن اور نماز کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اور میں نماز پڑھتا ہوں اس کیفیت میں کہ میں رب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور جب یہ کیفیت طاری ہی نہ ہو، کیفیت طاری کرنا، مسجد میں رہ کر وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، انسان عبادت کر رہا ہو، ذکر الہی کر رہا ہو۔ قبولیت کی دلیل یہ ہوتی ہے فرشتہ آ کے اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوتی ہے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھ سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ فرشتے سلام کر رہے ہیں، اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ ہمیں کثرت کی بجائے قبولیت کا۔ اور ایک چیز اور، معتکف کچھ بھی کرے وہ کسی کو نہ بتائے میں نے آج اتنے سپارے پڑھے، اتنے نفل پڑھے، پتہ کیا ہوگا؟ وہ اگر کسی کو بتائے گا نا میں نے آج 4 سپارے پڑھے، وہ اگلا کہے گا اچھا میں نے تو 8 پڑھے تھے، تو وہ ضرور وہ اپنا اگلے کو 10 بتائے گا، کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں حاضری، وہ بلکہ یوں کہے کہ آپ دعا کریں کہ جتنی توفیق مل رہی ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے، اور نفل جتنے چھپے ہوں گے اتنا ثواب زیادہ۔ اور فرائض جو ہیں، اب معتکف کیا کرتے ہیں وہ فرض نماز بھی اگر خیمے میں پڑھیں گے تو ان کا ثواب اور ان کی فضیلت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اعتکاف کے لیے پراپر کاؤنسلنگ، مقاصد ان کو سمجھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب سامنے رکھیں گے نا تو یقین کریں نہ موبائل کا ٹائم ملے گا، نہ کسی اور چیز کا وقت ہی نہیں ملے گا، اور بندہ کہے گا یہ 10 دن پتہ نہیں کیسے گزر گئے ہیں، یہ تو اور بھی زیادہ ہونا چاہیے تھے۔ آج کیونکہ اعتکاف کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی، دوسرا آج کا دن جو ہے ایک اور چیز کی وجہ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت
اہمیت کا حامل ہے وہ ہے فتح مکہ کے حوالے سے، جسے عظیم فتح بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ فتح مکہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ جو زندگی کے مراحل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شبی ابی طالب کا منظر ہو یا کوئی اور موقع یا منظر ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے فتح مبین عطا فرمائی۔ وہ پیچھے پس منظر میں جو صلح حدیبیہ جو تھی، اب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں لیکن واپس چلے گئے، 1600 جانثار صحابہ اکرام بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ جل وعلا نے فتح مبین عطا فرمائی، اور کیسی فتح تھی؟ بنیادی طور پر اس فتح سے جو میسج ہے نا، وہ میسج رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو دیگر اقوام کی طرح وہ داخل ہونے کا وہ منظر نہیں تھا کہ کچل دو اور رون دو اور جو ہے نا اب ہم نے فتح ہم نے حاصل کر لی ہے اور اب ہم ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ فتح مکہ سے کچھ لوگ اخذ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو معافی ہونی چاہیے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ، آقا کی ذات اقدس، آقا کی صورت، سیرت و صورت کے عنوان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ نبی کی سیرت و صورت، آپ کی رسالت و نبوت کا دفاع ہم کرتے چلے جائیں گے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن باقی معاملات میں جو فتح مکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ درگزر کرنا، معاف کرنا، اور معافی کا معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، اور آپ کی عام معافی کو دیکھ کر جو ہے وہ پھر ایمان کی بہاریں مزید پھوٹتی چلی گئی، مزید کرنیں پھیلتی اور پھولتی چلی گئی۔ انا فتحنا لک فتح مبینہ، یہ فتح مبین جس کا وعدہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ تھا، وہ 20 رمضان المبارک کو اس کی تکمیل ہوئی۔